ہر سال چین کا ایک صحرا ہزاروں مربع کلومیٹر زمین نگل رہا تھا۔ انسان، درخت اور گھر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ٹک پا رہا تھا۔ ہوا میں اڑتی ریت ہڈیوں تک چپک جاتی اور خوف کی ایک لہر پھیل گئی۔ اگر ابھی بھی کچھ نہیں کیا گیا تو یہ پورا علاقہ مٹ جائے گا۔ حکومت نے منصوبہ بنایا، انجینئرز آئے، سائنسدانوں نے مشورہ دیا، لیکن پھر ایک ایسا پلان سامنے آیا جسے سن کر ہر کوئی چونک گیا۔ 12 لاکھ خرگوش۔ جی ہاں، چین نے صحرا کو روکنے کے لیے لاکھوں خرگوش چھوڑ دیے، لیکن خرگوش اور وہ بھی صحرا میں۔ یہ کوئی پاگل پن تھا یا کوئی جینیس سائنس؟ جواب تھوڑا عجیب ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صحرا آخر کتنا خطرناک تھا اور چین کو اس نے کتنی بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے چین کے اندرونی منگولیا میں پھیلے کوبیکی صحرا کی، جو تقریباً 19,000 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہے۔ سننے میں بھلے ہی یہ چین کا 7واں سب سے بڑا صحرا ہو، لیکن بدنام یہ سب سے زیادہ تھا۔ چین کی حکومت کے سامنے اب صرف ایک سوال تھا، اگر اسے نہیں روکا گیا تو کیا پورا علاقہ صحرا بن جائے گا؟ 1990 تک حالات بے قابو ہونے لگے تھے۔ کوبیکی جیسا صحرا ایک نہیں تھا، پورے ملک میں تقریباً 1.7 ملین مربع کلومیٹر زمین صحرا بن چکی تھی، یعنی چین کی تقریباً 20% زمین اب صرف ریت بن گئی تھی۔ اور کہانی یہاں نہیں رکی۔ سال 2000 کے بعد ہر سال 10,000 مربع کلومیٹر نئی زمین صحرا میں بدلنے لگی، اور 2015 تک یہ اعداد و شمار 2.6 ملین مربع کلومیٹر تک پہنچ گئے، یعنی چین کا تقریباً 1/3 حصہ اب صحرا میں بدل چکا تھا۔ سوچئے، ہر سال ایک پورا شہر ریت میں ڈوب جاتا تھا، اور اگر کچھ نہیں کیا گیا تو ایک دن بیجنگ جیسے بڑے شہر بھی اس کی زد میں آ سکتے تھے۔ دوستو، اس صحرا کے کئی حصوں میں لوگ بستے تھے، لیکن نہ کھیتی ممکن تھی، نہ مویشی پالنا آسان تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بار بار اٹھتے ریت آلود طوفان، برف جیسا سرد موسم، اور مٹی میں نہ نمی تھی نہ کوئی غذائیت۔ یہ علاقہ مزید ڈوبتا جا رہا تھا۔ لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی تک نہیں تھا۔ باقی ضروریات کی بات ہی چھوڑ دیجیے، بھوک، غربت اور بے روزگاری یہاں کی سب سے عام حقیقت بن چکی تھی۔ اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ یہاں سے اٹھتے ریت آلود طوفان بیجنگ جیسے بڑے شہروں تک پہنچتے تھے اور وہاں سانس لینا تک مشکل کر دیتے تھے۔ چین کو یہ خوف ستانے لگا تھا، اگر کوبیکی صحرا یوں ہی پھیلتا رہا تو یہ ملک کے لیے ایک آفت بن جائے گا۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ 1950 میں پہلی بار چین نے اس صحرا میں سینڈ کنٹرول اسٹیشن بنائے تاکہ ریت کو روکا جا سکے۔ سالوں کی کوششوں اور تجربات کے بعد 1978 میں چین نے ایک میگا پروجیکٹ لانچ کیا، 3 نارتھ شیلٹر بیلٹ فارسٹ پروگرام۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، ریت کو بڑھنے سے روکنا۔ اسے دنیا نے نام دیا گرین وال آف چائنا، یعنی درختوں کی ایک دیوار جو صحرا کو پھیلنے سے روکے۔ اصل مقصد تھا صحرا میں درخت لگانا اور ریت کے اس طوفانی پھیلاؤ کو کسی بھی حال میں روکنا۔ اس کے ساتھ ایک اور ترکیب آزمائی گئی، اسٹراچک بورڈز۔ اس میں ساتھ میں کھیتی، پشو پالن اور آمدنی کے راستے بھی جوڑنے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لوگوں کو اس میں کمائی دکھائی دے گی تبھی وہ دل سے جڑیں گے۔ ان کی باتوں نے تاجروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ بنجر زمین واقعی میں کمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور پھر شروع ہوئی ایک نئی تلاش کہ کیسے اس بے جان صحرا کو منافع کی زمین میں بدلا جا سکے۔ پھر ایک دن ایک مقامی تاجر کے دماغ میں ایسا آئیڈیا آیا جس نے پورے صحرا کی قسمت بدل دی۔ اس نے کوبیکی کے دالان بینر علاقے میں ہزاروں ولو درخت لگانے شروع کیے، ایسے درخت جو سوکھی ریت آلود مٹی میں بھی تیزی سے اگتے ہیں۔ ان درختوں کی جڑیں زمین میں 300 فٹ تک نیچے چلی جاتی ہیں، یعنی ریت کو پکڑنے کی پوری طاقت۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس سے کمائی کیسے ہو رہی تھی؟ اصل میں ولو درخت کا استعمال کرکٹ بیٹ، دوائیوں اور پیپر بورڈز بنانے جیسے کاموں میں ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، انہی درختوں سے سالیسیلک ایسڈ نام کا قیمتی کیمیکل بھی نکالا جاتا تھا۔ وہ درخت لگاتار ریت کھودتے ہیں، درختوں کی جڑیں بھی زیادہ گہرائی تک جاتی ہیں، جس سے درخت اور مضبوطی سے زمین کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی خرگوش مٹی کو بہتر کرتے ہیں، گھاس اگاتے ہیں
کھاد بناتے ہیں اور درختوں کو ٹکنے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جانور نے وہ کام کر دکھایا جو انسان اور مشین مل کر بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس منصوبے کا اثر صرف مٹی پر نہیں پڑا، لوگوں کی زندگی بھی بدلنے لگی۔ جو کسان کبھی ہر مہینے پانی اور راشن کے لیے ترستے تھے، اب انہی کے فارم میں لاکھوں کے خرگوش پلنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ آس پاس کے گاؤں میں بھی لوگ ریکس خرگوش پالنے لگے تھے، کیونکہ اس سے نہ صرف زمین بہتر ہو رہی تھی بلکہ آمدنی بھی ہو رہی تھی۔ 2017 تک صرف دالان میں 4.5 ملین سے بھی زیادہ خرگوش تھے، یعنی انسانوں سے کئی گنا زیادہ، اور اسی سال تقریباً 3 ملین خرگوش بیچے گئے۔ جیکٹس، کھلونے اور فارمنگ کے لیے ایک رپورٹ کے مطابق چین ہر سال 650 کروڑ کی کمائی صرف ان خرگوشوں سے ہی کرنے لگا تھا۔ وہیں ایک اوسط کسان کی سالانہ آمدنی 5 سے 9 لاکھ تک ہو گئی۔ سولر پینل کے نیچے خرگوش اور جانور رہتے ہیں جو زمین کو ٹھنڈا اور صاف رکھتے ہیں، جس سے پینل زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا صحرا جہاں کبھی انسان بھی نہیں ٹک پاتا تھا، آج ہر سال کروڑوں کا منافع دے رہا ہے، اور اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ولو کے درخت اور لاکھوں خرگوشوں سے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اگر خرگوش ایک صحرا کو ہریالی میں بدل سکتے ہیں تو کیا ہر ملک انہیں اپنا سکتا ہے؟ چین میں یہ ایک نعمت ثابت ہوئے، لیکن ٹھیک اس کے الٹ ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں خرگوش نے تباہی مچا دی۔ 1859 میں آسٹریلیا میں جو ہوا وہ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی بایولوجیکل ڈیزاسٹر میں شمار ہوتا ہے۔ وہی خرگوش، لیکن بالکل مختلف نتیجہ۔ اب چلیے اس ڈراؤنی کہانی میں جھانکتے ہیں جہاں کچھ درجن خرگوش چھوڑے گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں میں بدل گئے۔ یہ قصہ 1850 کی دہائی کا ہے، جب آسٹریلیا میں آبادی کم تھی اور انگریز وہاں اپنے نو آبادیات بسا رہے تھے۔ انگریزوں کو وہاں اپنا ملک جیسا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، اور کیونکہ انہیں خرگوش بہت پسند تھے، اس لیے 1859 میں ایک انگریز تاجر نے صرف 24 خرگوش آسٹریلیا لائے تاکہ ان سے شکار کیا جا سکے۔ لیکن وہاں کوئی قدرتی دشمن نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ 1920 تک آسٹریلیا میں 1 کروڑ سے زیادہ خرگوش تھے۔ ہر سال یہ تقریباً 80 ملین کی زمین پر پھیل جاتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر ریاست تک پہنچ چکے تھے۔ کچھ جگہوں پر بارڈر پر لمبی باڑ لگائی گئی، زہریلی گولیاں پھینکی گئی تاکہ کسی طرح خرگوش مر جائیں، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ یہ خرگوش زمین سے سرنگیں بناتے اور وہیں چھپ جاتے ہیں۔ حکومت نے کسانوں کو اجازت دی کہ جہاں بھی بل دکھے اسے تباہ کر دو، مگر افسوس اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان جنگلی خرگوشوں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بھوک کی وجہ سے یہ اتنے چڑچڑے ہو جاتے تھے کہ انسانوں سے بھی الجھنے لگتے تھے۔ آخرکار آسٹریلیا کی حکومت نے ایک بہت سخت فیصلہ لیا۔ کچھ جنگلی خرگوش پکڑے گئے، ان کے جسم میں مائکسومیٹوسس نام کا ایک خطرناک وائرس ڈالا گیا، جس کے بعد انہیں واپس جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ وائرس ایک ایسی دردناک بیماری پھیلاتا تھا جس سے خرگوش آہستہ آہستہ تڑپتے اور پھر مر جاتے تھے۔ دنیا بھر میں اس کی تنقید ہوئی کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب کسی ملک نے جان بوجھ کر حیوانات پر بایولوجیکل حملہ کیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ورلڈ ان اردو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملیں گے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔